اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو کے حوالے سے جماعت ہفتم آج ہم بیٹا جی دوسری ٹرم کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ ریڈنگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطہ پاک کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزما جد و جہد کی ہے۔ یعنی مصنف یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ملک پاکستان حاصل کیا ہے، یہ پاک زمین ہم نے حاصل کی ہے، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی اور بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے۔ اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں اور انہوں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آگے وہ فرما رہے ہیں کہ جہاں ہمارے مردوں نے اس ملک کو بنانے میں محنت کی، کوشش کی، لگن کے ساتھ اس کام کو آگے تک لے جانے میں قربانیاں پیش کی، وہاں ہماری خواتین بھی اس سے پیچھے نہ رہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندو خواتین کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمان خواتین کو بھی مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ مسلمان خواتین نے قائد کی آواز پر لبیک کہا، پوری تندوہی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، تندوہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ اب یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندو خواتین بڑھ چڑھ کر اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے مسلم خواتین کو بھی اس کام کے لیے پکارا۔ تو قائد کی آواز پر سب خواتین نے لبیک کہا اور کندھے سے کندھا ملا کر اس کام کو آگے تک لے جانے میں بھرپور مدد کی۔ نومبر 1942 کا ذکر ہے۔ پنجاب گرل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی دعوت پر قائد اعظم جناح اسلامیہ گرلز کالج میں تشریف لائے۔ انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو جان گئے ہیں۔ جب پنجاب گرل اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے انہیں اسلامیہ گرلز کالج میں بلایا، تو وہاں پہنچ کر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہماری خواتین بھی اس کام میں شامل ہیں، کیونکہ کوئی بھی قوم اپنی خواتین کے بغیر ادھوری ہے۔ تو اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بچے، خواتین اس بات کو جان چکے ہیں کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے، ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے مقصد تک یہ سب کے سب پہنچ چکے ہیں۔ کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں، جیسا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابیات نے ساتھ دیا تھا، اسی طرح اگر ہماری عورتیں بھی ہمارے ساتھ مل کر تعاون کریں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے، ہم جلد ہی اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ کوئی قوم اس وقت تک مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی، پختہ نہیں ہو سکتی، جب تک اس کے مرد و زن یعنی مرد اور عورتیں مل کر حصول مقاصد کے لیے کوشش نہ کر لیں، حصول مقاصد اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی صدر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ صوبہ سرحد تشریف لائیں۔
وفد، ایک گروہ، ایک منظم جماعت، ایک ترتیب کے ساتھ۔ مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی خطیر رقم چندے کے طور پر دی۔ خطیر رقم، بہت بڑی رقم اس وقت کے زمانے کے ساتھ یہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں۔ تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے، جنہوں نے اس ملک کے حصول کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کی، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، تاریخ اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ جو انہوں نے محنت کی، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ انہوں نے وہ محنت کی، اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تحریک میں سب سے پیش تھیں اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا ہے۔ قوم نے انہیں تسلیم کیا، اس چیز کو تسلیم کیا کہ وہ ماں بن کر، جیسے ماں ایک گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح نے قوم کی خدمت ماں بن کر کی ہے۔ پردے کی سخت پابندی کرنے کے باوجود بیگم محمد علی جوہر نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا۔ پردے کی پابند تھی، باوجود اس کے پردے کی پابندی کے ساتھ برقع اوڑھے ہوئے آتی تھیں اور اس کام میں محنت کی، لگن کے ساتھ چلی۔ انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر مسلم خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسی اجلاس میں مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا۔ اسی جلسے میں، یعنی کہ خواتین کا جو اس وقت شعبہ خواتین تھا، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس پٹنہ میں منعقد ہوا۔ اس میں خواتین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی، انہیں دی گئی۔ 1940 کو لاہور میں ہونے والا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس کس کو یاد نہ ہوگا؟ آپ بر صغیر کی واحد خاتون رہنما تھیں جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی، حمایت کی۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رینا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، بیرون سے یعنی باہر سے پڑھ لکھ کر آئی تھیں، تو انہوں نے بھی ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ مسلم لیگ غریب جماعت تھی اور اس میں اتنی طاقت قوت نہیں تھی کہ وہ لیاقت علی خان کو سیکرٹری مہیا کیا جائے اور اس کی تنخواہ ادا کرے۔ رینا لیاقت علی خان نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کی، یعنی اپنے آپ کو فی سبیل اللہ اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں، ان کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں، جگانے میں سرگرم حصہ لیا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا، یعنی اس اخبار کے توسط سے قائد اعظم کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں، دونوں بہنیں تھیں، تو انہی کی بیٹیاں تھیں یہ۔ دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔
وہاں لندن میں جا کر جو بڑا ہال ہے گلڈ ہال، وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ خطاب کیا۔ پنجاب سے جن خواتین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا ان میں لیڈی مراتب علی، فاطمہ بیگم، بیگم اقبال حسین، بیگم سلمہ تصدق، بیگم شائستہ، اکرام اللہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم نوا محمد اسماعیل اور نور الصبا بیگم کے نام شامل ہیں۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی نصرت خانم لیڈی عبداللہ ہارون نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کو جگانے میں بہت بڑا کردار ان کا ہے۔ آپ تحریک آزادی کی، تحریک خلافت کی زبردست حامی تھی۔ 1938 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی خواتین کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا، انہیں چنا گیا۔ انہیں سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کا صدر بھی منتخب کیا گیا۔ کراچی میں واقع ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ ان کا گھر جہاں تھا تو وہاں تمام سیاسی لیڈر ان کے گھر پر آتے تھے، وہاں مشورے اور کمیٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی دیگر خواتین میں لیڈی سغرا ہدایت اللہ، بیگم خیر النساء شعبان اور فاطمہ شیخ کے نام بھی نمایاں طور پر شامل حال ہیں۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، یعنی کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ان کی محنت، ان کی کوشش ایسی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت عام آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ مسلمان خواتین نے جس جوش و جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا، بہادری کی جو داستانیں رقم کی، جو انہوں نے تاریخیں رقم کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں سغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں مسلم لیگی پرچم لہرا کر دم لیا۔ جب تک پرچم نہیں لہرایا اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹی۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز، فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، مس حسن آرا، حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں، پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں انہیں ڈال دیا گیا، لیکن وہ اس مقصد سے پیچھے نہ ہٹی۔ ان کے جذبہ کو کوئی بھی رکاوٹ پیچھے نہ کر سکی، آزادی کو کم نہ کر سکی۔ پشاور میں مسلمان خواتین ریلوے پل پر احتجاج کر رہی تھیں۔ ریل گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، بہت سی خواتین اپنا توازن، اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکیں اور پل سے نیچے گر گئیں۔ یہ خواتین شدید زخمی ہوئی مگر ان کے جذبوں میں کسی طرح کی کمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین فنڈ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں، جگہ جگہ پہنچی، انہوں نے مردوں کا حوصلہ بڑھایا، انہیں آزادی کی خاطر بڑی سی بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا، تیار کیا گیا ان لوگوں کو۔ ان خواتین نے جلسے کیے، جلوس نکالے، احتجاج کیے، غرض آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنے دھن کی بازی لگا کر اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو آگے ہم اس سبق کی مشقی سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح کو تحریک پاکستان کی خدمات کے صلے میں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا گیا۔ سوال نمبر 2، رینا لیاقت علی خان کون تھی؟ رینا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی بیوی تھیں۔ سوال نمبر 3، لیاقت علی خان نے تنخواہ پر سیکرٹری کیوں نہ رکھا؟ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی اور اس میں اتنی سکت نہ تھی، اتنی طاقت قوت نہ تھی کہ لیاقت علی خان کو تنخواہ پر سیکرٹری مہیا کرے۔ سوال نمبر 4، تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں خواتین کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اس بدلے میں یعنی انہوں نے جو تحریک آزادی چلائی تھی تو اس میں ان کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان خواتین پر لاٹھی چارج کیا گیا، ان پر آنسو گیس پھینکی گئی اور انہیں جیل میں پابند کیا گیا۔ ریل کے پل پر احتجاج کرتے ہوئے خواتین گر کر شدید زخمی ہو گئیں اور اپنا وزن کیونکہ برقرار نہ رکھ سکیں۔ تو بیٹا جی آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سنیں گے اور تیار کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔